ओके ग्रेड 5 प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सबक का ख़ुलासा बयान किया, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से अब हर कोई उस सबक का ख़ुलासा अपने अल्फाज में बयान कर पाएगा, और साथ में आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इस सबक में अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका जो न्यू टॉपिक है, जिसका जो हमारा उन्वान है आज का, वो है रोशन सितारे। ये पेज है 20। तो आप सब अपनी बुक्स ओपन करें, हम पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आज का जो हमारा सबक है वो है रोशन सितारे, ये पेज 20, ठीक है। तो आप सब रेडी हैं? अच्छा, मैं ऐसे करूँगी कि हर एक पैराग्राफ की रीडिंग करूँगी, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी, और इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसकी मीनिंग जो है वो मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी, ताकि आपके लिए इजी रहे, ठीक है। तो हम पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ है, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन इस्लाम में खुलफाए राशिदीन की अमली ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। आइए इस्लाम की इन रोशन सितारों की अमली ज़िंदगी की एक झलक देखते हैं। अच्छा, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तौर तरीक़े, ठीक है। उनकी ज़िंदगी और उनके ज़िंदगी के तौर तरीक़ों के बाद हमें कहाँ से रहनुमाई मिलती है? हमें खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी से अच्छी सी रहनुमाई मिल जाती है। यानी उनकी ज़िंदगी का, अगर हम उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे तो हमें ज़िंदगी के हर मसले के बारे में, हर मुश्किल के बारे में और हर मामले में हमें अच्छी से रहनुमाई मिलेगी, ठीक है। हमें हर मसले का हल मिल जाएगा अगर हम उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमें बताया गया है कि उनकी अमली ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। मशअल राह का मतलब है रास्ते का चिराग है। अगर हमें ज़िंदगी में कहीं भी कोई मसला और किसी दुश्वारी का सामना करना होता है तो हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करके और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में स्टडी करके आसानी से अपने मसलों को हल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक सादा और एक आजिज़ी इनकी सारी बड़ी ज़िंदगी गुजारी थी, ठीक है, और एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी बसर की थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए उनको रोशन सितारों का नाम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उनकी रोशनी से, उनकी ज़िंदगी की पुरनूर किरणों से हम अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी रोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये हमारे मुसलमानों के पहले खलीफा थे, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत करते थे। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 40,000 दरहम थे। इस्लाम कबूल करते ही आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सारी रकम अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर दी। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी कमाई अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते रहे। अच्छा, इस पैराग्राफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कारोबार, मतलब उसका पेशा, ठीक है, उसका पेशा क्या था? यानी वो तिजारत करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुसलमान हुए तो अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यानी इस्लाम लाने के बाद आखिरी दम तक जितना भी आपने अपनी मेहनत से कमाया, तो अपनी मेहनत से कमाई गई जो माल था या कमाई गई चीज़ों में भी अल्लाह ताला की राह में आखिरी दम तक देते रहे और अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहे, ठीक है। अब हम ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उनकी सखावत के बारे में पढ़ेंगे कि कितना जो है वो फ़राख दिल थे, किस तरह उन्होंने सखावत का मुजाहरा किया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, इससे हमें पता चलेगा कि वो कितना कुशादत दिल थे, ठीक है, फ़राख दिल थे, अल्लाह की राह में देने वाले थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को अल्लाह की राह में माल देने का हुक्म दिया। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बहुत सा माल था। उन्होंने सोचा अल्लाह की राह में आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा पेश करूँगा। उन्होंने अपना आधा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया है उतना ही घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, दरियाफ़्त पूछा, ठीक है।
तुम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, तुमने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग़र्ज़ किया अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी तो अपने दिल में सोचा कि मैं कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बराबरी नहीं कर सकता। यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा बने। अच्छा, ग्रेड 5 इस पैराग्राफ में हमें जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत का ज़िक्र किया गया है। उनकी सखावत के बारे में जो है वो ये एक स्टोरी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि मुसलमानों का मतलब जितना भी वो इस्तिताअत रखते हैं उनको चाहिए कि वो अल्लाह की राह में देने के लिए मेरी जो है वो खिदमत में हाजिर करें। तो सब अपनी अपनी मर्ज़ी से जो है वो सब कुछ जो है वो लाने लगे। उस टाइम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो भी मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उस टाइम बहुत सा माल था। उन्होंने कहा कि आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा जो है वो माल अल्लाह के राह में ख़र्च करूँगा, ठीक है। तो जब उसने यही सोचा तो उन्होंने ऐसा किया कि अपने माल का आधा हिस्सा क्या किया, अपने माल का आधा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप अपने बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने माल का आधा हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर लाया हूँ और आधा जो है वो मैं अपने बच्चों के लिए मैंने छोड़ा है। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई तो वो अपना सब कुछ मतलब अपना पूरा घर में जो उनका जितना कुछ भी था वो सब जो है वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने हाजिर किया। मतलब कि अपना पूरा माल जो है वो अल्लाह के राह में देने के लिए उन्होंने वक़फ़ कर दिया, ठीक है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ आए हो, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल का मोहब्बत और उनका सहारा सिर्फ मैं छोड़ आया हूँ, बाकी सब कुछ मैं अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रेड 5 आप देखें कि वो कितने फ़याज़ी से उन्होंने कितनी फ़याज़ी का मुज़ाहरा किया, कितनी फ़राख़ दिली का जो है उन्होंने मुज़ाहरा किया और ये उनकी सखावत की एक उम्दा मिसाल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा खलीफ़ा है वो है हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफ़ा बने तो अक्सर रातों को शहर की गलियों में घूमते थे। इस तरह आप रज़ियल्लाहु अन्हु को शहर की हालत का पता चल जाता था, ठीक है। ओके, सो अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी मदद करते थे। एक रात आप रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त कर रहे थे, गश्त का मतलब है चलना फिरना, घूमना फिरना। तो एक दफ़ा आप जो है वो आप रज़ियल्लाहु अन्हु घूम फिर रहे थे कि एक घर से बच्चों की रोने की आवाज़ आई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उस घर के करीब गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने गौर से सुना तो मालूम हुआ कि बच्चे रो रहे हैं और माँ उन्हें बहला रही है। बहला रही है का मतलब है मना रही है, ठीक है, मतलब रोने से बाज रख रही है, रोने से मना कर रही है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक का मतलब है दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों की माँ दरवाजे पर आई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा बच्चे क्यों रो रहे हैं। उसने कहा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने चूल्हे पर देगची चढ़ा रखी है, इसमें सिर्फ पानी है, इस तरह बच्चों को बहला रही हूँ कि खाना तैयार हो रहा है। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत दुख हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त वापस गए और थोड़ी ही देर में खाने पीने का सामान लेकर गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाना पकाने में उस औरत की मदद की। खाना तैयार हो गया तो बच्चों को खिलाया। बच्चे खाना खाकर खुश हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया मुझे खुशी है कि जिन बच्चों को मैंने रोते देखा था अब उन्हें खुश देख रहा हूँ। तो ग्रेड 5 आप देखें कि कितना हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कितना जो है वो रहम दिल, कितनी आज़ी, इनकिसारी और कितनी रहमदिली का मुज़ाहरा किया कि खलीफ़ा होने के बावजूद भी वो सामान मतलब जो सामान खाने पीने का जो भी सामान था ख़ुद अपने कंधों से जो है कंधों पर रख कर जो है वो उठा लाए और फिर खाना पकाने में उस औरत की मदद की और बच्चों को जो है खाना खिलाया और फिर खुशी से अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया कि जो बच्चे जो है वो भूखे थे उनको जो है वो खाना मिल गया। इस बात से वो बहुत खुश हुए। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, इससे हमें उनकी रहमदिली, इंसान से मोहब्बत और इंसान से प्यार, ठीक है, और इंसानियत पर तरस,
ٹھیک ہے، اور انسانیت پر ترس کا جو ہے وہ ایک اہم سبق ملتا ہے کہ خلیفہ ہونے کے باوجود وہ ہر ایک کے مسئلے کو جو ہے وہ سمجھتے اور ہر ایک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ رات دیر تک جو ہے وہ گلیوں میں گشت کرتے تھے، گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے، اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اپنے ہاتھوں مبارک سے ان کی مدد فرماتے اور ان کے مسئلے کو دور فرماتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی رحم دل اور عاجزی پسند کرنے والے انسان تھے۔ اچھا، مسلمانوں کی تیسرا خلیفہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 6 سال بعد یعنی 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہاں پر عیسوی کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سال جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جس سن اور سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سال کے بعد جو ہے وہ اسی سال کو ہم پھر عیسوی کا لفظ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو عیسوی کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ دور جہالت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی بت پرستی اور شراب نوشی نہیں کی۔ بت پرستی بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، شراب نوشی کا مطلب ہے شراب پینا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بچپن کی زندگی بہت صاف ستھری اور برائیوں سے پاک تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے دانش اور معتبر شخص تھے۔ اپنے وقت کے دانش یعنی عقل مند اور معتبر یعنی عزت دار محترم انسان تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے بہت عزت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے مشہور تاجروں میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی عملی زندگی میں دونوں خلفاء سے پیچھے نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ ہی کے لیے بیعت لی تھی۔ مدینے کے لوگوں کو پانی کی کمی کا مسئلہ تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے ایک یہودی کے کنویں پر جاتے تھے۔ کنویں کا مالک جو تھا وہ اپنی مرضی سے قیمت لیتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا کنواں خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان اور کافر جب چاہتے اور جتنا چاہتے پانی بھرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی 1/3 اخراجات خود برداشت کیے۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رسد کے لیے 1000 دینار بھی پیش کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دل کے بہت سخی تھے۔ سخی کا مطلب ہے فیاض، فراخ دل، خدا کی راہ میں دینے والا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو دولت اور سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لباس سادہ اور کم قیمت ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ عام مسلمانوں میں اس طرح بیٹھتے کہ کسی طرح کا امتیاز نظر نہیں آتا تھا۔ امتیاز یعنی فرق نظر نہیں آتا تھا کہ آپ خلیفہ ہیں اور جو باقی بیٹھے ہیں وہ عام عوام ہے یا عام انسان ہے۔ تو ایسے چیزوں کے پہننے اور ایسی چیزوں کے کھانے سے وہ بہت پرہیز کرتے تھے جن سے ان میں امتیاز نظر آئے، ٹھیک ہے، فرق محسوس ہو جائے۔ اپنے خلافت کے زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ اکثر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چادر بچھا کر سو جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت مہمان نواز تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے مہمان کو پرتکلف کھانا پیش کرتے یعنی اچھا کھانا پیش کرتے، تکلیف جس میں جو ہے وہ مطلب ایسا کھانا جو اچھا ہو جس میں تکلیف کی جائے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے سادہ اور معمولی غذا پسند کرتے تھے۔ اچھا، تو اس پیراگراف میں ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جو ہے وہ مکے کے ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے جو ہے دور جہالت یعنی جب اسلام کی کرنوں نے دنیا کو منور نہیں کیا تھا، جب اسلام کی روشنی اس دنیا میں نہیں پھیلی تھی، جب جہالت، برائیوں، بتوں کی پوجا، غلط کام اور جب شراب نوشی اور یہ چیزیں عام تھی اور ہر غلط کام کو جائز سمجھا جاتا تھا، تو ان دنوں میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی بت پرستی اور شراب نوشی نہیں کی تھی، کبھی بھی بتوں کی پوجا اور شراب جو ہے وہ انہوں نے نہیں پیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بہت ہی صاف اور بہت ہی اچھے طریقوں سے اپنی بچپن کی زندگی بھی گزاری تھی۔ اچھا، آپ بہت عقل مند، بہت ہی ذہین اور بہت ہی محترم تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور ان کی فیاض دلی کا اندازہ ہمیں اس سے ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کی اور جب جو مسلمان ان کے ساتھ جو ہے وہ مکہ سے مدینے کی طرف چل پڑے تو وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ ادھر
چھوڑ گئے، ٹھیک ہے، مطلب مدینے کی طرف ہجرت کر کے مسلمان اپنا مال و جائیداد سب کچھ انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب جب مدینے چلے گئے تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا تھا۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے پانی کا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے میٹھی پانی کا کنواں جو ہے وہ نہیں تھا۔ مدینے میں صرف ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما، لیکن اس کی ملکیت کس کے پاس تھی؟ ایک یہودی کے پاس تھی، ایک یہودی اس کا مالک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ کنواں خریدا اور اس کا پانی جو ہے وہ مسلمانوں کو مفت یعنی فی سبیل اللہ دیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا گیا تو وہ خاموشی سے چلے گئے اس یہودی کے پاس اور اس یہودی سے دگنا قیمت یعنی بہت باری رقم دے کر جو ہے وہ کنواں خریدا اور اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور کفار بھی اس کنویں سے بغیر کسی قیمت کے مفت میں پانی لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے فراخ دلی اور فیاضی کا جو ہے وہ ایک عمدہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ جو ہے وہ کبھی بھی ایسے اچھی چیز یا ایسی چیز کا پہننا یا ایسی چیز کا کھانا جو ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا جس سے آپ میں اور دوسرے انسانوں میں فرق اور امتیاز آئے کہ آپ خلیفہ ہیں اور باقی جو ہے وہ عام جو ہے وہ انسان آپ کے رعایا ہے، تو کبھی بھی ایسا جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت عاجزی اور انکساری سے اپنی زندگی گزاری، معمولی اور سادہ اور غذا جو ہے وہ کھانا پسند فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پیج نمبر 22 پہ آج ابھی جو ہمارا لاسٹ یہ پیج ہے اس میں ہم اپنے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام جنگوں میں حصہ لیا، ہر جنگ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے لڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ دشمن پر فتح حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا۔ بہت سی جنگوں میں اسلامی جھنڈا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سادہ زندگی بسر کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کم قیمت لباس پہنتے، سادہ غذا کھاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ خود بھوکے رہتے مگر دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار گئے، ایک نوکر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ کپڑے کی دکان پر پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ کو کوئی کام یاد آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا اپنے اور میرے لیے کپڑا خرید لے کر آنا۔ نوکر نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے بڑھیا کپڑا خریدا، بڑھیا مطلب نہایت اعلیٰ قسم کا، بہت اچھا، بہت مہنگا، ٹھیک ہے، کپڑا خریدا اور اپنے لیے کم قیمت کا کپڑا خریدا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا بڑھیا کپڑا اپنے نوکر کو دے دیا اور اس کے کپڑے سے اپنا لباس سلوایا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا حاکم کا مطلب ہے حکمران مقرر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے لگو تو صرف ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو بلکہ دونوں کی بات سن کر فیصلہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے موزوں، سب سے اچھا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 عورتیں لائی گئی، دونوں ایک بچے کو اپنا کہہ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں عورتوں کی بات باری باری سنی۔ وہاں موجود ہر ایک شخص حیران تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو تلوار لانے کا حکم دیا، وہ شخص تلوار لے آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بچے کو قتل کر دو۔ یہ سنتی ہی ایک عورت رونا پیٹنا شروع ہو گئی، مطلب انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ بچے کو قتل نہ کیا جائے، بے شک یہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے، جبکہ دوسری عورت خاموش کھڑی رہی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بچہ پہلی عورت کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دانائی یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی، ہوشیاری اور فیصلے پر سب حیران رہ گئے۔ خلفائے راشدین کی زندگیوں سے ہمیں انصاف، بہادری اور محنت سے روزی کمانے کا سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرخلوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روشن ستارے کہہ کر
یاد فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے اپنائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گریڈ 5 یہ لاسٹ جو پیج ہے، یہ پیج 22، اس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کتنے بہادر، کتنے دلیر اور کتنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اچھی ساتھی تھے کہ ہر جنگ میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ آپ نے جنگ میں بڑے سے بڑے دشمنوں کا سامنا کیا، کبھی بھی آپ پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کی فتح اور مسلمانوں کی جو ہے وہ کامیابی و کامرانی کے لیے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بازار چلے گئے، ساتھ میں آپ کے جو ہے ایک نوکر بھی تھے۔ نوکر سے کہا کہ آپ جو ہے وہ کسی کام کے غرض سے وہ آپ دوبارہ گھر آئے، اور نوکر سے کہا کہ آپ میرے لیے اور اپنے لیے کپڑا لے لیں۔ تو نوکر نے ان کے لیے اچھا سا کپڑا اور اپنے لیے جو ہے وہ معمولی کپڑا لیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اچھا کپڑا میرے لیے لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اچھا کپڑا ہے اس سے جو ہے وہ اپنے نوکر کو کہا کہ اسے آپ اپنے کپڑے سلوا لینا، اور وہ جو کمزور یا معمولی کپڑا تھا اسے اپنے لیے کپڑے سلوائے۔ تو مطلب کتنا جو ہے انہوں نے اعلیٰ اور انسانیت اور اپنی جو ہے وہ عاجزی کا اور عاجزی و انکساری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ کبھی بھی جو ہے وہ اگر آپ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے والے ہو تو کبھی بھی ایک انسان کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا۔ ہر ٹائم پر جو ہے وہ آپ نے دو انسان ہوتے ہیں یا جن فرقوں کے بارے میں آپ جو مسئلہ ہوتا ہے دونوں کو سمجھنا ہے، دونوں کو سننا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جب وہ ایک مسئلہ پیش آیا تھا کہ جب دو عورتیں آئی تھی اور وہ اپنے ایک بچے کو جو ہے وہ کہہ رہی تھی، وہ دونوں عورتیں کہ یہ میرا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ذہانت اور دانائی سے اس کا فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو کہا کہ ایک تلوار لے کے آئے اور اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب وہ تلوار لے کے آیا تو دوسری عورت جو تھی وہ خاموش کھڑی تھی، اور پہلی عورت نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ کبھی بھی کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو قتل کروانے پر راضی نہیں ہوگی، تو اس لیے اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ دوسری عورت کو دے دیا جائے لیکن اس کو قتل نہ کیا جائے۔ تو ان کی ذہانت اور ان کی جو ہے وہ دانائی اور ہوشیاری سے اس نے ان کا فیصلہ کیا، اور وہ بچہ جو تھا وہ اپنی اصلی جو اس کی ماں تھی اس کو جو ہے وہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں انصاف، کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ کسی کی بڑائی یا کسی کی مال و دولت یا کسی کی اثر و سروخ کا جو ہے وہ خوف نہیں لینا چاہیے، اور کبھی بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ اچھا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہم نے غریب اور مالدار ان میں تمیز کوئی فرق نہیں رکھنا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ مالدار آدمی ہے تو ہم ان کی بات سنیں گے، اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور غریب کو جو ہے وہ نظر انداز کریں گے۔ کبھی بھی ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ حق کی بات کہیں گے، ہمیشہ جو ہے وہ حق کے سامنے رہیں گے، اور حق کے بارے میں ہم ہمیشہ آواز اٹھائیں گے، اور حق جو ہے وہ جس کا حق ہوتا ہے تو حقدار کو ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان بہادری مطلب کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا، زندگی کے ہر مسئلے کا ہم نے جو ہے وہ خوب مقابلہ کرنا ہے، اور جو ہے ہم نے بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں محنت کرنے سے کوئی بھی چیز جو ہو وہ ہمیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کی زندگی سے ہمیں بہت سے ایسے سبق ملتے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی بہت ہی آرام سے اور بہت ہی اطمینان سے اور بہت ہی کامیابی سے جو ہے وہ مطلب بسر ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہمیں آخرت میں بھی اس کا اجر اور اس کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ ہمیں سب کو جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی پیغمبر ہیں اور ہمارے جتنے بھی صحابہ ہیں اور ہمارے جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان کے طور طریقوں پر عمل کرنے کی